کنزا ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے ہوئے تقریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کے پاس آئی اور مبارکباد دینے کے بعد کہنے لگی، امیر محترم چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیں۔ کنیز کی یہ بات سنتے ہی نجم الدین ایوب نے عذابناک ہو کر کہا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں لگتا، اس قدر بدقسمت ہے کہ جوں ہی دنیا میں آیا میرے لیے پریشانیاں بڑھ گئیں۔ ناظرین گرامی، یورپی مورخ لکھتا ہے کہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تقریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے ایک معزز ترین قبیلے کرویات سے تھا۔ یہ آسائش اور عزت وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سیاہ فگن ہو گئی۔ تقریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو اسی وقت تقریت کو چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب کو یہ حکم نامہ ملنے کے بعد انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اس وقت محلے میں ایک نامولود بچے کی چیخ سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تقریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا، جسے آج دنیا فاتح عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے، جس کا باپ نجم الدین ایوب اس کی پیدائش پر منحوس ہو کر کہہ کر دکتا رہا تھا۔ کنیز جس خوشی اس کے ساتھ بچے کو اٹھا کر لائی تھی وہ خوشی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ فوراً بچے کو لیے واپس پلٹی اور اس کی ماں کے پاس لے گئی۔ ماں نے جب کنیز کا چہرہ بجھا بجھا دیکھا تو پوچھا، خانم کیا بات ہے؟ جب تم گئی تھی تو خوش تھی، مگر اب تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کنیز نے بچے کو ماں کی پہلو میں لٹایا اور کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں، آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ نجم الدین ایوبی کی بیوی نے کہا، وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں۔ کنیز خاموشی سے کھڑی رہی اور مالکن کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا۔ دراصل کنیز نجم الدین ایوبی کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ جب چند لمحے کنیز خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی تو مالکہ نے پھر پوچھا، لیکن اب کی دفعہ بھی کنیز نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر نجم الدین ایوب کی بیوی نے قدر تیز لہجے میں کنیز کو حکم دیا، اور دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دو کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خاموشی سے نکلی اور نجم الدین ایوب کے پاس جا کر ملکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم پیغام پہنچا چکی تھی، مگر نجم الدین اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خانم اب کچھ دیر انتظار کے بعد بغیر جواب لیے ہی واپس لوٹ گئی۔ دوسری طرف نجم الدین ایوبی کی بیوی زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بے قرار ہو کر اپنے بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نجم الدین ایوب کے یہ بے روحی اسے شدید پریشان کر رہی تھی۔ اسی پریشانی میں وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے میرے بچے، تم دنیا میں کیوں آ گئے ہو؟ زبیدہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی کہ یکجا کمرے میں ایک باری بار کم آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی تو دیکھا نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسد نے، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ اداس لہجے میں پوچھا۔ اسد الدین نے کہا، میں یہ خوشی کی خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، مگر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین کو اپنے کانوں میں سنی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ فوراً سے نکلا اور اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش پر ناخوش ہیں۔ انہوں نے اس کو چہرہ دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی نام رکھا ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آج اسد الدین کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی، حالانکہ اس نے اپنے بھائی سے پہلے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے آج ہی اس قلعہ داری کے معزول کر دیا گیا ہے۔ نجم الدین نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تقریت کے حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ مورخین کے
نزدیک نجم الدین ایوب کی موزولی اور شہر بدری کی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک دن دوران تیر اندازی اس کا ایک عیسائی کی گردن پر جا لگا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ عیسائی دراصل تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین ورزور کا ایک غلام تھا، جس کے بعد مجاہد الدین نے نجم الدین ایوب کو معزول کر کے شہر بدر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب نے سلطان نور الدین زنگی کو پناہ دی تھی اور اس کی فوج کو جنگی مدد فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے اسے معزول کیا گیا تھا۔ اسد الدین نے جب بھائی کی یہ بات سنی تو اسے بھی بہت زیادہ اذیت ہوئی، مگر کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشادہ تقدیریں ہیں، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ نجم الدین ایوب چیخ کر کہنے لگا، جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقرید کا قلعے دار بن گیا، اور آج جب یہ منوس دنیا میں آیا تو میں بضد حسرت و یاس تقرید چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا مذہب کے مطابق نہ کوئی سخت منوس ہوتی ہے اور نہ ہی مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر جانتا ہے۔ اسد الدین نے اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نرم لہجے میں کہا، مگر نجم الدین تو جیسے کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، مت سمجھاؤ، مجھے کو منوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں؟ اب اسد الدین بھی خاموش نہ رہ سکا اور اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، عیسائی غلاموں کو قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اور پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب نے چھوٹے بھائی کی یہ بات سنی تو جیسے بدحواس ہو گیا۔ اسد الدین کو خوب ڈانٹ پلائی اور واپس بھیج دیا۔ اسد الدین مجبور واپس اپنے بابا کے کمرے میں آ گیا اور بچے کو اٹھا کر خوب پیار کیا اور اس کے کان میں اذان کہی اور کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اس لیے اسد الدین شیر کو نے اپنے بھتیجے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے یوسف نام دیا۔ تاریخ گواہ ہے، وہی یوسف جس کی پیدائش پر اس کے والدین نے اسے منحوس قرار دیا تھا، آج فاتح عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اپنے جیسے غیر بھی سلطان کہہ کر پکارنے پر مجبور ہو ہیں، اور تاریخ ان جیسے بہادر، دلیر اور جری مسلمان فاتح عظیم آج تک نہ پیدا کر سکی، اور نہ ہی شاید قیامت تک رہتی دنیا میں ایسا انسان پیدا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔